ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فضیلت لیلۃ القدر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ابوبکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN نیوز۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی کا نزول ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ یہ بابرکت مہینہ اپنے اندر اتنی رحمتیں برکتیں لے کر جو ہے جلوہ گر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس ماہ مبارک میں کیا ہے تو لوگ آرزو کریں کہ سارا سال ماہ رمضان المبارک رہے۔ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اللہ جل شانہ نے اس ماہ رمضان المبارک کے دامن میں ڈال دی ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام لیلۃ القدر پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد احسان چشتی صاحب۔ آئیے ناظرین، مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے سب سے پہلے تو میں آپ کو TNN اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آج ہمارا پروگرام ہے لیلۃ القدر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں TNN نیوز کا، آپ کی ٹیم کا اور تمام ممبران کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بندہ نچیز کو دوسری مرتبہ موقع دیا اپنے اسٹوڈیو کے اندر کہ ہم بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت مہینے رمضان المبارک کی گفتگو میں ہم شامل حال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس چینل کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے ممبران کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اس کے علاوہ آپ نے سوال کیا لیلۃ القدر کے حوالہ سے۔ اس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے بھی بخوبی عیاں ہیں اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بھی عیاں ہیں۔ لیلۃ القدر کا فضیلت والا ہونا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 30 کے اندر سورہ قدر نازل فرمائی۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر کی ایک ایک آیت اپنے اندر بہت ساری برکتوں، عظمتوں اور بہت بڑے بڑے مفہوم کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں اعلان فرمایا کہ یہ جو رات ہے یہ قدر والی رات ہے، بے شک۔ اور تم کیا جانو اس رات کی قدر؟ اللہ، اس رات کی قدر تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بے شک۔ اس کے اندر میرے فرشتے نازل ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ بے شک بے شک۔ اور اس سورہ پاک کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمائیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے شخص کا ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص، ان کے ایسے عبادت گزار تھے، ان میں ایک عبادت گزار ایسا شخص تھا کہ جس نے 1000 مہینے لگاتار روزے رکھے۔ اللہ اکبر، 1000 مہینے لگاتار روزے رکھے، اور اس پر بات دوسری کہ وہ روزے کی حالت میں جہاد بھی کرتا، دن بھر جہاد کرتا روزہ رکھ کر، اور پھر رات لمحہ ضائع کیے بغیر وہ اللہ کی عبادت میں بھی مصروف رہتا۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ واقعہ حضور کی زبان سے سنا نا تو صحابہ پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے عبادت گزار تو ہم سے سبقت لے گئے نیکیوں میں، کیونکہ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ نیکیوں میں سبقت، وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے وہ چھوڑتے، ضائع نہیں ہونے دیتے، حضور کی سنت کو، چھوٹی سے چھوٹی سنت کو اپنایا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین، آپ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کا غلام جا رہا تھا، آپ چلتے چلتے جاتے اور رستے میں نا یوں کر کے اپنے سر کو نیچا کیا اور نیچے سے ہو کے گزرے جس طرح کوئی آگے آڑ ہے، آگے گئے تو غلام نے عرض کیا امیر المؤمنین کوئی چیز مانے نہیں تھی، آپ سر نیچا کر کے کیوں آگے گئے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس رستے پہ چل رہا تھا، یہاں پر ایک درخت تھا، تو میں اور میرے مصطفیٰ نیچا ہو کر نیچے سے گزرے تھے، اگرچہ وہ درخت نہیں ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی سنت تو ہے نا، بالکل چھوٹی سی سنت ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی اسرائیل ہم سے سبقت لے گئے، ہماری عمریں بڑی چھوٹی ہیں، ان پاس تو ہزار ہزار مہینے تھے، ان کی عمریں طویل تھیں، ہماری عمریں چھوٹی ہیں، اور ان ہماری عمروں میں ہماری آدھی عمر کم سن میں گزر جاتی ہے، ابھی ہم عمر بلوغت کو نہیں پہنچے، ہمارے اوپر احکامات فرض نہیں ہوئے، جب فرض ہو گئے تو ہم نے اپنے بال بچوں کے لیے روزی روٹی بھی کمانے نکلنا ہے، تو ہم تو نیکیاں کم کرتے ہیں، وہ تو نیکیوں میں سبقت لے گئے۔ ادھر صحابی کی بات سنی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے مصطفیٰ کے دل میں خیال آیا، ادھر سے عرشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین سورہ قدر لے آیا، فرمایا پیارے حبیب یہ جو سورہ قدر ہے، جو اس کے اندر عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اس حوالے سے امام راضی نے دوسرا واقعہ نقل فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے یوں دوسرا واقعہ اس طرح ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ بنی اسرائیل کے چار شخصیات ایسی تھیں کہ انہوں نے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، لمحہ ضائع کیے بغیر 83 سال انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ وہ چار شخصیت کون ہیں؟ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یشوع بن نون علیہ السلام، یہ وہ چار انبیاء میں سے چار شخصیات ہیں جنہوں نے 83 سال عبادت کی لمحہ ضائع کیے بغیر۔ تو جب یہ بات صحابہ نے سنی، کہا وہ تو ہم سے نیکیوں میں سبقت لے گئے، تو حضور علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آیا کہ میری امت تو پیچھے رہ جائے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ سورہ قدر لے جاؤ، یہ لیلۃ القدر میں نے پچھلی امتوں کو عطا نہیں کی، پچھلی امتوں کو میں نے عمریں عطا کی تھی، میں نے امت محمدیہ کو لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ تو جو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ماشاءاللہ قاری صاحب بہت ہی خوبصورت بیان فرما رہے ہیں آپ۔ یہیں پر ایک وقت ہو چکا ہے چھوٹی سی بریک کا، جی ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ بریک کا، تب تک دیکھتے رہیے TNA نیوز۔
ویلکم بیک ناظرین. قاری صاحب بات کر رہے تھے آپ لیلۃ القدر کی فضیلت سے ماشاءاللہ. اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے کتنی نعمتوں اور رحمتوں سے مسلمانوں کو نوازا ہے. لیلۃ القدر کے حوالے سے ہمارے آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلۃ القدر کے حوالہ سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعیین نہیں فرمائی. جی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے ہمیں بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. اللہ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بتانے آ رہے تھے. تعیین یعنی کس دن ہے, معین کرنے کے لیے کہ یہ لیلۃ القدر ہے, کیونکہ لیلۃ القدر کے اختلاف ہے. جی یہ کن ایام جو کون سے دن لیلۃ القدر ہوتی ہے اس کے اندر اختلاف ہے نا. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین فرما دیتے تو پھر ہمیں ایگزیکٹ پتہ چل جانا تھا کہ یہ لیلۃ القدر ہے. حضور بیان فرمانے آ رہے تھے, ہماری بدقسمتی یا اللہ کی حکمت کہہ لیں جی جی اللہ تعالیٰ کی کہ دو شخص لڑ رہے تھے. دو شخص لڑ رہے تھے. جی جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو شخصوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر کی تعیین بتانے آ رہا تھا. ان کی لڑائی کی وجہ سے مجھ سے تعیین اٹھا لی گئی ہے, شاید تمہارے لیے بہتری ہو, اس میں اللہ کی حکمت مشیدہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ تعیین اٹھا لی. اس کے اندر شارحین اور ایک بات لکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سال لیلۃ القدر کی تعیین اٹھا لی گئی, اگلے سال پھر عطا فرمائی گئی, پھر اٹھا لی گئی, پھر اٹھا لی, کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت شامل تھی. جی جی اگر میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہوتا تعیین کے متعلق اللہ بیان فرما دیتا تو میرے مصطفیٰ تو رحمت للعالمین ہیں, اگر نہ بتاتے تو یہ آپ کی رحمت کے منافی تھا, اگر بتا دیتے تو یہ اللہ کی حکمت کے خلاف تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے عذر نازل کر دیا کہ تعیین اٹھا لی تاکہ میرے مصطفیٰ پر یہ بات نہ ہو کہ پتہ تھا رحمت للعالمین ہونے کے باوجود نہیں بتایا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی, اس وجہ سے لیلۃ القدر جو ہے اس کی تعیین کو اٹھایا گیا. مفتی صاحب یہاں پر لیلۃ القدر کو یہ بتائیے گا کہ پوشیدہ یعنی مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ لیلۃ القدر کو میں پوشیدہ رکھوں. جی اس کی وجہ ہے, مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں, جی کیونکہ ان اللہ علیم حکیم, بے شک بے شک اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. حکمت والا. اللہ کی حکمتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی, بے شک ہماری عقلیں بڑی چھوٹی ہیں. اللہ کی رحمت, اللہ کی ذات وراء الورا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حکمت کے طور پر پوشیدہ رکھا. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو مخفی رکھا. جی بالکل ایسے. کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ میرے بندے ہر لمحہ میری عبادت میں مشغول رہیں, پتہ نہیں کب بلاوا آنا ہے, کب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو مخفی رکھا. مخفی رکھا بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو مخفی رکھا. اللہ تبارک اپنی رضا کو مخفی رکھا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ اللہ فرما دیتا بھی اس عمل سے میں راضی ہو جاتا ہوں, باقی عمل چھوٹ جانے تھے. جی بالکل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو پوشیدہ رکھا تاکہ میرے بندے نیکیاں کرتے جائیں, ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں یہ عمل کروں میرا اللہ راضی ہو جائے, میں نماز پڑھوں میرا اللہ راضی ہو جائے, میں روزہ رکھوں میرا اللہ راضی ہو جائے, میں صدقہ خیرات کروں میرا اللہ راضی ہو جائے, میں کسی غریب کی مدد کروں میرا اللہ راضی ہو جائے. پتہ نہیں میرا اللہ کس کام میں راضی ہو جائے. اللہ نے اپنی رضا پوشیدہ رکھی, یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز کو پوشیدہ رکھا, اپنی ناراضگی کو, اپنی ناراضگی کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی لمحہ لمحہ ڈرتا رہے, پتہ نہیں کس گناہ پہ میرا اللہ ناراض ہو جائے, کس گناہ پہ میرا اللہ ناراض ہو جائے. تو کبیرہ گناہوں کا تو ہمیں بتایا گیا کہ قتل جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہے, زنا ہے, شراب ہے, اور یہ قتل, زنا, یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کا عتاب یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر میں ان بندوں پر اللہ اپنی نظر رحمت نہیں فرماتا.
اللہ تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو بھی پوشیدہ رکھا. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں لیلۃ القدر کو بھی مخفی رکھوں. اللہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر کو مخفی کیوں رکھا؟ اللہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بندوں سے لیلۃ القدر کو مخفی رکھوں، تو لہٰذا یہ ڈھونڈیں، یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کریں، یہ ہر طاق رات میں میری عبادت کریں، جاگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، مجھ سے معافیاں مانگیں. ان کی دعائیں مانگنا، ان کی عبادتیں اللہ کو پسند ہیں. مجھے طاق راتیں کون سی ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جب میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تعیین بیان فرمانے کے لیے باہر آ رہے تھے تو تعیین اٹھا لی گئی، تو میرے مصطفیٰ نے آگے فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. 29 کا ذکر فرمایا، 27 کا ذکر فرمایا اور 25 کا ذکر فرمایا. یہ 3 راتوں کا ذکر حدیث مبارکہ کے اندر، اس حدیث کے اندر اللہ تبارک نے فرمایا، پیارے حبیب نے فرمایا کہ آپ ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے اور طاق راتوں میں ہے. مفتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں. نزول قرآن کی تشریح اور قرآن پاک کا تھوڑا سا مفہوم بیان کیجیے گا. ماشاءاللہ. سورہ قدر کی جو پہلی آیہ پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں. لیلۃ القدر کی فضیلت اس آیت کے ضمن میں ہی عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں قرآن فرمایا. پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا. اب رمضان کا کرائیٹیریا آ گیا کہ قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں. اب رمضان میں کب نازل ہوا؟ تو یہ اللہ نے لیلۃ القدر میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ میں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اب سوال پیدا ہو گیا، بھئی جو قرآن نازل ہوا ہے یہ تو 23 سال کم و بیش مدت میں نازل ہوا ہے، تو یہ ایک ہی رات میں کیسے نازل ہو گیا؟ جی بالکل ایسا ہی سوال پیدا ہو گیا، انسان کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے. تو مفسرین کرام سورہ قدر کی اس آیات کے ضمن میں یہ تشریح بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر والی رات میں آسمانوں سے دنیا کے آسمان پر قرآن کو نازل فرما دیا اور اس کو بیت العزہ میں رکھا. اپنی طرف سے پورا قرآن نازل فرما دیا لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر میں پورا قرآن نازل فرما دیا آسمان دنیا میں اور اس کو بیت العزہ میں رکھا. وہاں سے پھر پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ غار حرا کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی. پھر اس کے بعد قصص ہوں یا امر بالمعروف ہوں یا نہج ہوں یا حرام ہوں یا حلال ہوں، ان چیزوں کے متعلق پھر آیات موقع کی مناسبت پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوتی رہیں. اس کے علاوہ کہ اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لمحہ فکری ہے کہ اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بابرکت چیز ہمارے پاس ہو نا تو ہم جھوم کر اس کو دیکھنے جائیں، وہ مبارک ہو، حضور کی نعلین پاک ہو، حضور کا جبہ مبارک ہو. کبھی آپ نے غور کیا؟ میں آپ کو ایک نکتہ دینے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا میرے مصطفیٰ کے سینے پر. سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے. قرآن کا ایک لفظ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینہ سے نکلا ہے جس کے مطلب قرآن فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، جس سینے کی قرآن نے قسمیں اٹھائی اور اس سینے سے ہوتا ہوا پھر لب مصطفیٰ پہ آیا، ہونٹوں سے مس ہو کے نکلا ہے. اس کا الف بھی، اس کا با بھی، اس کا تا بھی، الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک، یہ جو قرآن ہے یہ میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں سے نکلا. اور دیکھیں سب سے انسان کی باڈی کی نازم چیز جو ہے وہ انسان کا دل ہے. بادشاہ بھی دل ہے. قرآن نازل ہوا دل پہ.
اب میں آپ کو وحی کی شدت بتانے لگا ہوں قرآن کی روح سے. یہ پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی آیت پاک ہے. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر میں قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ اس کو برداشت نہ کرتا بلکہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتا. تو جو پہاڑ قرآن نزول وحی کو برداشت نہیں کر سکتا اس کو میرے مصطفیٰ نے اپنے دل پہ سایا ہے اس امت کے لیے. اور ہم قرآن کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں. کسی فرمانے والے نے فرمایا تھا نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہمارے بچوں کے لیے فزکس کیمسٹری میتھ انگلش ہر چیز کے لیے میں یہ آپ کے پروگرام کی طرف وجہ سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں امت مسلمہ کو. میں اسکول کی پڑھائی کے منافی نہیں ہوں. میں خود بھی میں نے الحمدللہ پڑھ رہا ہوں. میں اس کے منافی نہیں ہوں لیکن اوورال بات کر رہا ہوں کہ جتنی توجہ ہم میتھ فزکس کیمسٹری اور ان کے ٹیوٹروں کو دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو قرآن کی اتنی تعلیم نہیں دیتے. ہم نے محلے میں دیکھ لیا کوئی بی بی پڑھا رہی ہے اس کے پاس بچوں کو بھیج دیا. بالکل ایسے ہی ہم کو چاہیے تھا کہ جو قاری قرآن جس نے اپنی زندگی دی ہے پوری ہم اس قاری سے اپنے بچے کو اعلیٰ طریقے سے قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں. کیونکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ سب سے بہترین کام قرآن مقدس کو پڑھنا اور پڑھانا ہے دین کو سیکھنا اور سکھانا ہے. یہ قرآن جیسی عظمت نعمت جو ہے نعمت عظمہ ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو لیلۃ القدر میں اور رمضان میں عطا فرمائی. جی بالکل ایسا ہی ہے مفتی صاحب. جیسے ہم کوئی گاڑی ٹھیک کروانے جاتے ہیں تو ایک اچھا کاریگر بالکل ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں اچھا قاری بھی ڈھونڈنا چاہیے جو ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دے سکے. اس کے ساتھ ہی آپ ہمارے ناظرین کو آخر میں لیلۃ القدر کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لیلۃ القدر کے حوالے سے میرا یہ پیغام ہے کہ ہمیں رمضان المبارک الحمدللہ ہم پورا رمضان کا مہینہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اس کی عبادت کے اندر ذوق اور شوق کے ساتھ حصہ لیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ہم سے بچھڑ رہا ہے. رمضان کا مہینہ جا رہا ہے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. قرآن کے اندر تو ویسے بھی اللہ نے فرمایا ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہے اور گنتے گنتے گزر جانے کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے. ہم نمازیں اختیار کریں نمازیں پڑھنا شروع کریں روزے رکھنا شروع کریں لیلۃ القدر کی طاق راتیں جا کر عبادت کریں. پتہ نہیں کسی کو مہیا ہو جائے لیلۃ القدر کسی کو. میں دعا کرتا ہوں سب کو لیلۃ القدر مل جائے اور ہم اس لیلۃ القدر کے اندر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں توبہ کریں. کیونکہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے ایک مرتبہ فقہا فرماتے بندہ ایک مرتبہ اپنے رب کو پکارتا ہے آگے سے 70 مرتبہ میرا اللہ رحمت فرماتا ہے. اور حدیث مبارکہ ہے کہ اگر بندہ میرے گھر کی جانب میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے. جب ایک ہاتھ بندہ بڑھ کر اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ دونوں ہاتھوں کی سمت بڑھ کر اس کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ جائے میرا بندہ آ جائے. اور لیلۃ القدر کو مخفی رکھنے کے اندر اللہ کی ایک حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کو معلوم ہو جاتا کہ لیلۃ القدر فلاں رات ہے تو جو خوش نصیب ہیں وہ تو عبادت کرتے اور اپنے اللہ کو راضی کر لیتے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی میں گناہگار ہوتا کہ جو لیلۃ القدر کی رات معلوم ہونے کے باوجود اس کا نفس اس سے گناہ کروا دیتا تو پھر اللہ کا عذاب اس بندے پہ آ جاتا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا عذاب اس بندے پہ آئے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس نے جو گناہ کیا اس کا عذاب اور جو اس نے لیلۃ القدر کی قدر نہیں کی اس کا عذاب اس کو پہنچنا تھا. اور لیلۃ القدر کے اندر عبادتیں کر کے مجھ سے جہنم کی آزادی کا پروانہ حاصل کریں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے قیمتی لمحات میں سے چند لمحے TNN نیوز کو دیے. لیلۃ القدر ناظرین کتنی برکتوں والی ہے جس کو اتنی رحمتیں برکتیں عطا کی گئی صرف اس وجہ سے کہ اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا.
کیا آج ہم قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کریں، اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنی رحمت فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان محمد ابو بکر کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے TNN نیوز۔ ملتے ہیں کسی اور پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔